السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو کورنلس عثمان کے آنے والے اقساط کے زبردست حالات و واقعات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جس طرح عثمان صاحب نے نکولا کی جان بچائی اور پھر موقع ملنے کے باوجود اسے چھوڑ دیا، ان حالات کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کورنلس عثمان کے یہ حالات کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ اس حوالے سے اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو اس طرح کے واقعات تاریخ میں ضرور ملتے ہیں۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ اس دور میں جنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ سیاسی، تجارتی اور سفارتی تعلقات کی جو ضرورت آج کی دنیا میں ہے، اس دور میں بھی ہرگز کم نہ تھی۔ ترکوں کا بازنطینیوں اور دیگر اقوام کے ساتھ معاہدے کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، اور اب اسی طرح کا معاہدہ ہمیں کورنلس عثمان میں بھی دکھایا جا رہا ہے، جہاں عثمان صاحب اور ان کا سب سے بڑا دشمن نکولا اب مل کر ایک مقصد کا مقابلہ کرتے نظر آئیں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ منگولوں سے جتنا بڑا خطرہ ترکوں کو تھا، اتنا ہی بڑا خطرہ بازنطینیوں کو بھی تھا۔ لیکن اب اس کے بعد کے حالات میں ناظرین مزید سنسنی دکھائی جائے گی۔ اب نئی قص اس لیے اہم بن گئی ہے کیونکہ اب عثمان صاحب اور ان کے دشمن ایک ساتھ کڑے ہوں گے، بلکہ ان کے دوستوں میں بھی مزید اضافہ دکھایا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی ورلڈ، جس کے ساتھ میں ہوں فیصل رحمان۔ ہمارے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اب بات کرتے ہیں نئی قسط کے بارے میں۔ قسط کا آغاز حیران کن ہوتا ہے کیونکہ سب عثمان صاحب اور نکولا کے ملاقات کے منتظر ہوتے ہیں۔ اسی لمحے گندوز صاحب اور عثمان صاحب کی ملاقات دکھائی جاتی ہے۔ عثمان صاحب گندوز صاحب کو خوب للکارتے ہیں اور انہیں تانے بھی دیتے ہیں، اور گندوز صاحب بھی عثمان صاحب کو خوب جواب دیتے ہیں۔ تاہم دونوں بھائیوں کے درمیان باتوں کے بعد تلوار کے وار سے لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر ایک زوردار وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی اثنا میں اس صورتحال سے 2 دن پہلے کے واقعات دکھانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی اب اس وقت کے حالات دکھائے جاتے ہیں جہاں سے پچھلے قسط کا اختتام ہوا تھا۔ عثمان صاحب نکولا کو منگولوں کے خلاف اتفاق سے چلنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ نکولا جو حالات سے بے خبر ہوتا ہے، یکسر عثمان صاحب کی پیشکش کو مسترد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نکولا کو کسی کے ساتھ شراکت داری کی ضرورت ہی نہیں۔ عثمان صاحب نکولا کو بتاتے ہیں کہ گیہاتو کی مدد کو 20,000 جنگجو آ رہے ہیں، جسے سن کر نکولا ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ عثمان صاحب نکولا کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ان کو نکولا کی چالوں کے بارے میں علم ہے کہ کیوں وہ گورنروں کو اکٹھا کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے گیہاتو نے نکولا کو مارنے کے لیے منگول سپاہی بھیجے۔ نکولا عثمان صاحب کی علم شناسی پر حیرت زدہ ضرور رہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اتحاد قائم کرنے پر آمادگی کا اظہار نہیں کرتا اور سوچتا ہے کہ وہ اکیلے ہی منگولا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن عثمان صاحب ان کو بخارا، سمرقند اور اس طرح کے دیگر بڑے شہروں کی مثال دیتے ہیں جہاں منگولوں نے تباہی مچا دی ہوتی ہے، اور پھر اپنے منصوبے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور پھر بالآخر نکولا عثمان صاحب کی باتوں سے متاثر نظر آتے ہیں اور عثمان صاحب کی باتوں کو مانتے ہوئے عثمان صاحب کی بات پر رضامند ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب منصوبے کے تحت نکولا سے کہتے ہیں کہ وہ مجھے شہنشاہ سے ملوائے۔ اس پر نکولا کہتا ہے کہ اس کے لیے تو قسطنطنیہ جانا پڑے گا، وہاں سے واپس آنے پر منگول نازل ہو چکے ہوں گے اور تباہی مچا چکے ہوں گے۔ تو عثمان صاحب نکولا کو بتاتے ہیں کہ شہنشاہ قسطنطنیہ سے نیکیا آ چکا ہے اور ہم یہیں پر اس سے ملاقات کریں گے۔ نکولا عثمان صاحب کی ذہانت پر ہر آنے والے لمحے حیران ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور آخرکار اس کے پاس عثمان صاحب کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا۔ ادھر گیہاتو وزیر کو اپنے منصوبے سے آگاہ کرتا ہے کہ کیسے ارغون خان کی مدد حاصل کرنے کے بعد گیہاتو کیسے اسی طاقت کو ارغون خان کے خلاف استعمال کرے گا، اور گیہاتو ارغون خان کو دھوکہ دینے کا پورا منصوبہ تیار کرتا ہے۔ اور اسی دوران گیہاتو کا کمانڈر آتا ہے اور کہتا ہے کہ نکولا کو عثمان صاحب نے بچا لیا ہے، جس پر گیہاتو اور وزیر دونوں ہی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ پھر گیہاتو گندوز صاحب کو بلاتے ہیں اور انہیں 20,000 جنگجو کے آنے کے بارے میں اطلاع دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ عثمان صاحب کو بچاتے وقت تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے گھوڑے اور سپاہی دو گے، اور اب تمہاری فوج میرے ساتھ مل کر لڑے گی۔ لیکن یہاں گندوز صاحب پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وزیر نے گیہاتو کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے اور دونوں ہی ترک قبائل کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ اب گندوز
गुंदूज साहब बगैर कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद सऊद के मनाजिर दिखाई जाते हैं, जहाँ कोनूर जख्मी हालत में वजीर के पास आते हैं। यहाँ वजीर कोनूर की आमद पर खुश होता है और उसे शिफा खाने भेज देता है और खुद जलाली को नए मंसूबे के बारे में बताते हैं कि वो कैसे गेहातू और गुंदूज साहब के साथ मिलकर बाजंतीनी किलों पर फतह करेंगे और तुर्क कबाइल को भी निशाना बनाएंगे। ताहम उनकी ये बातें कोनूर सुन लेता है और उस्मान साहब को ये बातें पहुंचाने की तैयारी करते हैं। उधर उस्मान साहब की सफेद दाढ़ी वालों के साथ मुलाकात दिखाई जाती है, जहां उस्मान साहब उनको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो मंगोलों का मुकाबला करने के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं और इस मकसद के लिए वो गवर्नरों को भी अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए हैं। और यहाँ सफेद दाढ़ी वाले भी उस्मान साहब के हवाले से मंगोलों के दस्ते के बारे में कुछ खुफिया मालूमात और दस्तावेजात फराम की जाती हैं। ये मंसूबा क्या होगा और इसके बाद क्या खतरनाक खेल खेले जाएंगे, ये सब कुछ हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा और वीडियो को लाइक देना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।